لگتا ہے؟ افغانستان کے حوالے سے ہارون صاحب بات افغانستان میں بہت ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو دیکھیے نا ترکمانستان، تاجکستان، ایران، پاکستان کے ساتھ سرحدوں پہ وہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں طالبان. یعنی ایک طرح سے انہوں نے بند ہی کر دی سرحدیں. آذربائیجان نے خود سرحدیں بند کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ کہا 14 دن میں قبضہ کر سکتے ہیں کابل پہ. وہ کابل میں گولہ بارود جمع کر رہے ہیں. مضبوط پوزیشن کے اندر. اچھا، بھارتی وزیر خارجہ جو ہیں جے شنکر صاحب ماسکو پہنچے اور انہوں نے کہا کہ لیجیٹیمیسی کا سوال بھی ہے. یعنی طالبان کی لیجیٹیمیسی کیسے ہوگی؟ اس پہ روس میں رد عمل بڑا دلچسپ ہے کہ بھائی اشرف غنی تو اپنی سپورٹ کھو چکا ہے. مطلب یہ کہ اس کی کیا لیجیٹیمیسی ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور چین کا اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے. چینیوں کو تو انہوں نے دعوت ہی دے دی نا بھائی آپ انویسٹمنٹ کریں، مگر جو انکشاف ہوا ہے وہ حیران کن ہے. وہ ذرا بتائیں. انہوں نے 2016 میں طالبان سے معاہدہ کر لیا تھا چائنا نے. یعنی روس ان کو تسلیم کرنے کی طرف مائل ہے اور چین ان کو تسلیم کرنے کی طرف مائل ہے. ہم پر لگتا ہے کافی امریکی دباؤ ہے. اس کی وجہ یہ ہے دیکھیے نا ابھی بھی جو یعنی عالمی سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کا لیڈر تو وہی ہے نا. FATF ہے اس کے ہاتھ میں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ہماری معاشی ضرورتیں ہیں، سب کچھ ان کے اپنے ہاتھ. ٹھیک ہے نا. اور ہم تلخی نہیں چاہتے. اور ہم ماضی میں ہمارا رویہ یہ رہا کہ ہم آسانی سے مان جایا کرتے تھے. اب تو نہیں مان سکتے ہی نہیں. امریکی مطالبات وہی ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سی پیک کو چھوڑو، کشمیر کو بھول جاؤ، انڈیا کی بالادستی تسلیم کرو، افغانستان میں ہماری مدد کرو. ہم تمہاری کچھ مالی مدد کر سکتے ہیں، گھر میں نہیں دانے اور اماں گئی بھنانے. کیا پیسے آپ دے سکتے ہیں اور کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اور آپ پہ اعتبار ہی نہیں ہے. بھائی سی پیک کو تو چھوڑا جا سکتا ہے نہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے. کشمیر کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. افغانستان میں انہوں نے بالکل صحیح بہترین اصطلاح استعمال کی کہ سہولت کار ہو سکتے ہیں، ضامن نہیں ہو سکتے. وہ ان کے اندرونی معاملات ہیں، ہماری نہیں سنتے. دیکھیے نا. اچھا، یہ کیسی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے کہ اشرف غنی نے ایک بیان جاری، ایک طرف تو پاکستان سے یہ کہا کہ ہماری مدد کرے، اور دوسری طرف یہ بیان جاری کیا کہ طالبان سے میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیورن لائن کو تسلیم نہ کریں. کمال ہو گیا. مطلب پاکستان سے جھگڑا برقرار رکھیں. اور ایک اور بیان تو خیر ایسا دیا ہے کہ کیا کہنے، ایسا بیان میں نے اپنی 52 سالہ صحافتی زندگی میں نہیں سنا. وہ یہ ہے کہ دیکھو میں نے امریکیوں کو نکال دیا. کمال نہیں ہو گیا ہارون صاحب. میں نے 2 سال پہلے ٹرمپ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو چلے جانا چاہیے، نکال دیا ہے. تو لوگ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ 4 کروڑ ووٹوں میں سے 20 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوئے، اس میں سے 8 لاکھ ان کو ملے. یعنی 4% ووٹوں کے ساتھ وہ لیجیٹیمیٹ ہیں. انڈینز بھی ان کو لیجیٹیمیٹ مانتے ہیں، امریکہ بھی لیجیٹیمیٹ مانتا رہا. کیا دنیا میں تماشے ہوتے ہیں، کس قدر دنیا میں جھوٹ ہے سیاست میں. ابلیس کے فرزند ہیں ارباب سیاست، اب باقی نہیں میری ضرورت ہے افلاک. اچھا، وہ کیا میں نکلوا دیا ان کو. لگتا ہے سامان بھی باندھ رہے ہیں اور یہ خواہش سے دامن بھی نہیں چھوڑتی کہ میں رہ جاؤں کسی طرح. میں رہ جاؤں باقی کچھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے وہ کہتے ہیں امارات اسلامی افغانستان، وہ کہتے ہیں ہمارے آئین کو مانو. اچھا، یہ اپنا ISPR کے DJ جنرل بابر افتخار نام ہے، انہوں نے یہ بھی کہا بھائی تمہارے پاس فوج ہے، ایئر فورس ہے، ٹرینڈ ہے، امریکہ نے ٹرینڈ کی ہوگی اتنے سالوں میں، فوج ہے. مگر وہ دیکھو بات سنو، میں نے پہلے بھی ایک دن آپ سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے فتوحات پہ میں بہت غور کرتا رہا. میں نے جو کچھ پڑھا، سوچا، اہل علم سے بات کی. بھئی یہ عجوبہ ہوا کیسے؟ تاریخ انسانی میں پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا. نہ ان کے پاس کوئی سپیریئر ٹیکنالوجی تھی، ٹھیک ہے، نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ اس کے پاس فوج بڑی تھی، نہ انہیں جنگوں کا تجربہ تھا. یہ ہوا کیسے؟ جنگوں کا تو محدود سا تجربہ، چھوٹی محدود جنگوں کا تجربہ. یہ ہوا کیسے کہ دونوں سپر پاورز کو انہوں نے چند سال میں مات دے دی، شکست فاش دے دی اور لوگ مسلمان ہو گئے جہاں جہاں ہو گئے. وہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لیتا ہے نا. ڈاکٹر خورشید رضوی کا شعر ہے کہ جہاں سے آگے بھی بہت روشنیاں ہیں خورشید، ایک ذرا جہاں سے گزر جانے کی ہمت کر جا.
اپنا چلتا ہوا بت چھوڑ زمانے کے لیے اور عرصہ ایام سے ہجرت کر جا. جو آدمی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لیتا ہے، آپ طالبان کے نظریہ سے اتفاق کریں اختلاف کریں جو مرضی، وہ تو مجھے بھی اتفاق نہیں، میں تو مکاتب فکر کو مانتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، دیوبندی بریلوی شیعہ اور وہابی نہیں، کسی فرقے میں نہیں رکھا. لیکن بھائی وہ ایک سپر پاور سے لڑے ہیں، اسے شکست دی ہے، ان کی فتح ہے، وہ آپ کے ساتھ جونیئر پارٹنر بنے یا پارٹنر بھی بنے، کیسے یہ ممکن کیسے ہے؟ لیکن ایران میں تو ہارون صاحب وہ یہ اس بات کا کے اوپر اتفاق کر کے آئے ہیں، ڈیلیگیشن افغان گورنمنٹ کا گیا، طالبان کا ایک ڈیلیگیشن کیا اور کہا کہ ایک معاہدہ ہوگا. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پورا ایک ڈاکومنٹ جاری کریں گے سسٹم کا بھی اور یہ بھی، وہ تو ظاہر ہے. دیکھیے نا، وہ تو ایک کم از کم اتفاق رائے درکار ہوتا ہے ہر قوم کو، اس کے بغیر تو امن قائم ہو سکتا ہی نہیں ہے نا. درست بات ہے. یعنی بامیان کے لوگ الگ ہیں، تاتاریون نسل ہیں، ٹھیک ہے. کیا کہا تھا ان کے بارے میں اقبال نے؟ پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہی لوگ تھے نا جو مسلمان ہو. اچھا، ترکمان ہیں، ازبک ہیں. ازبکوں کے بارے میں کہاوت ہے پشتون علاقے میں، مجھے حکمت یار نے سنائی تھی، غضب افغان رحم ازبک. غضب ناک پشتون جو ہے وہ رحم دل ازبک کے برابر ہوتا ہے. اچھا، یہ میں دیکھا بھی ہے کابل میں. توبہ بہت تفصیل نہیں، وقت نہیں ہے بیان کرنے کا. اچھا، وہ تو ظاہر ہے، حکومت حاصل کر لینا ایک چیز ہے، حکومت چلانا ایک بالکل دوسری چیز ہے، ایک دوسرا بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے تم نے ظاہر شاہ کے دور تک کیا تھا کہ پامیر ہائٹ سے کولاغا کے قبیلے سے لے کر جو ترکمان تھے وہ پھر ترکی ہی چلے گئے تھے، اور یہ پشتون تھے وہ حالانکہ. تو تاجکوں کو زیادہ نمائندگی دی جاتی تھی سول سروس میں. تو ہر ایک کو، آبادی کے ہر طبقے کو کمفرٹیبل رکھنا ہوتا ہے نا. لبرل ڈیموکریسی اسی کو کہتے ہیں. یہ ہمارے لبرلز پہ نہ جائیں، یہ پہلے روس کے وظیفہ خار تھے، اب امریکہ کے وظیفہ خار ہیں یا یورپ کے ہیں. تو ڈیموکریسی یہی ہوتی ہے کہ تمام لوگ محفوظ و مامون ہوں، ان کی جان و مال آبرو محفوظ ہو، ان کے لیے رزق کے دروازے کھلے ہوں، ان سے انسانی حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہوں. یہی جمہوریت ہوتی ہے. اور آپ اس کو جمہوریت نہ بھی کہیں تو حکومت یہی ہوتی ہے، طریقہ کار تو یہی ہے دنیا میں، کہ بھائی آپ امتیاز نہیں اس میں برت سکتے. طالبان تو دیکھیں نا پشتون قوم پرست ہے نا، اور وہ یہ جب ان کو شریک اقتدار نہیں کریں گے، وہ رضوان جو بات کہہ رہا ہے آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہی کہہ رہا ہے نا. وہ ترک تو بہت قوم پرست ہیں. دیکھیں نا آذربائیجان کے، دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، اور ترکوں کے جو مذہبی رجحانات ہیں، سکول ہے، وہ بالکل مختلف ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ٹو نیشنز ون کنٹری، ون نیشن ٹو کنٹریز، ون نیشن ٹو کنٹریز. ترکوں میں قومیت کا جذبہ، کمیونٹی سینس بہت زیادہ ہے. اور وہ تاجکستان بھاگ گئے، آپ کو پتہ ہے، کچھ لوگ پاکستان بھی آئے ہیں، افغان فوجی بھاگ گئے کچھ. اب ہم یہ کتنی ہے 2611 کلومیٹر کی باڑ ہے، اس کو بند تو نہیں کر سکتے. 90% اچھا بند کر دیں، فرض کیجئے بند کر دیں. بوڑھی عورتیں، بچے جب آ کے اگر یہاں بیٹھ جائیں، خدا نخواستہ خانہ جنگی ہو، ان کے لیے یہ عالمی معاہدے بھی ہیں. اور ویسے بھی یہ ہے کہ کوئی انسانیت کا کوئی تقاضا ہے کہ آپ انہیں کھانا نہیں دیں گے، ہم یہ بوجھ اٹھا انہیں پانی نہیں دیں گے، وہ بہت مشکل سے اٹھائیں گے. بھائی آپ انکار تو نہیں، آپ کے دروازے پہ ایک آدمی مر رہا ہے، آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے نا اس کو کھانا دینے سے. دہشت گردی کا کیا کریں گے جس کا خطرہ محمد یوسف نے ظاہر کیا ہوگا، بہت سے مسائل پیدا ہوگا. اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو. ٹھیک ہے، دنیا بھی یہی چاہتی ہے. دیکھیے امریکیوں کو بھی احساس ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کسی طرح کی طالبان سے بات چیت جاری ہے. جان کیری ماسکو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جان کیری ماسکو تو وہ ماحولیات کے نمائندہ ہے، لیکن اسی پہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے. اس وقت ماحولیات کا تو مسئلہ نہیں ہے. جان کیری کو سمجھا جاتا ہے، وہ نرم گفتار ہیں، بہت ذہین آدمی نہیں سمجھے جاتے وہ. لیکن ظاہر ہے روسیوں سے بات کریں. دیکھیے نا دنیا کو خطرہ کیا ہے کہ اگر افغانستان میں ہو گئی بے چینی. کیونکہ اقبال بھی کیا بڑا آدمی تھا جو 100 سال پہلے کہہ گیا کہ افغانستان میں امن ہوگا تو ایشیا میں امن ہوگا. ہاں جی، اور افغانستان میں فساد ہوگا تو سارے ایشیا میں فساد. خطرہ یہ ہے
کہ پاکستان میں بھی اس سے انتہا پسندی جنم لے گی. اور وہ جو کتاب جس کا میں ذکر کر رہا تھا ابھی ملی نہیں ہے, مل جائے تو اس میں ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں. اس میں وہ مصنف یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو تو چھوڑا جا سکتا. اچھا اس سے پہلے بھی ایک بات آپ کو بتاؤ, پاکستان کو نہیں چھوڑا جا سکتا. وہ کہتا ہے اس کی عجیب و غریب وجوہات وہ بتاتا ہے جو قابل فہم ہے. افغانستان میں 70 ارب ڈالر کی افیون پیدا ہوتی ہے, بہت بڑی منڈی, 70 ارب ڈالر کی. اور اس سے بنی نو انسان کو کتنا خطرہ ہے, اس سے ہیروئن بنتی ہے, لاکھوں جانیں خطرے میں پڑتی ہیں, اس سے دنیا برباد ہوتی ہے.